السلام علیکم جی. میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا تھا، ہمارے ایک دوست ہیں، لسنر ہیں، دوست تو نہیں ہیں، لسنر ہیں، فالوور ہیں، اور نادر چودھری صاحب جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ڈائنامکس کو سمجھتے ہیں، ان کا انالیسس کرتے رہتے ہیں. انہوں نے ایک عجیب و غریب بات کہی، تو میں نے ابھی اس بات کو سنبھال کے رکھنا تھا، اس کے اوپر ڈسکشن نہیں کرنی تھی، لیکن کیونکہ وہ اس طرح کی عجیب و غریب باتیں کرتے رہتے ہیں جو بعد میں اکثر سچ ثابت ہو جاتی ہیں اگر مجھے یاد رہ جائیں تو. ویسے ان کا خیال ہے ان کی بیشتر باتیں سچ ثابت ہو جاتی ہیں، لیکن ان کی اکثر باتیں جو ہیں ان کا خیال ہے کہ ان کی ساری باتیں سچ ہوتی ہیں لیکن مجھے یاد نہیں رہتی، اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو مجھے یاد رہ جاتی ہیں وہ سچ ثابت ہو جاتی ہیں. انہوں نے ایک بات کی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو اسی سے ریلیٹڈ ایک اور اہم گفتگو جو ہے وہ میں آپ کو بنانا چاہ رہا ہوں. جناب عمران احمد خان نیازی صاحب نے ایک خط لکھا ہے صدر پاکستان کو، جس کے اندر انہوں نے کہا ہے، مختلف الزامات لگائے ہیں جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ صاحب پہ. انہوں نے کہا ہے کہ جی باجوہ صاحب نے ایک صحافی جاوید چودھری کو انٹرویو دیا ہے. حالانکہ جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ صاحب نے 3 لوگوں کو انٹرویوز دیے ہیں، ٹھیک ہے. ایک ان میں اپنا منصور علی خان صاحب ہیں، ایک جو ہے وہ ان کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے آفتاب اقبال صاحب ہیں، اور تیسرے جاوید چودھری صاحب ہیں. جاوید چودھری صاحب جو ہے ان کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے، اور جاوید چودھری صاحب نے اپنے کالم میں لکھا بھی ہے کہ جناب وہ کالم کی صورتوں میں وہ ان کا انٹرویو چھاپ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا تھا میرے اگلے کالم کے اندر، حالانکہ پچھلی جو چیز انہوں نے چھاپی سی ان کی تردید آ گئی تھی، جس کی تردید کر دی تھی، تردید اینج سے ہی نہ ہوندی. وہ جو تردید والا پہلو جو ہے وہ جناب عمران احمد خان نیازی نے اٹھا کے تو اس کے اوپر بنیاد بنا کے ایک خط لکھ دیا ہے صدر مملکت کو. وہ تردید کس کی تھی کہ جناب ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ اگر یہ رہا تو پاکستان نہیں رہے گا، تو پھر ہم نے اس کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا. میرا خیال باجوہ صاحب یہ درست نہیں فرما رہے. باجوہ صاحب کو یہ نومبر 2019 میں ہی پتہ چل گیا تھا، اور یہ جو رجیم چینج کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے مطلب کہ عمران خان کو ہٹانے کی، یہ ہمارے پاس انفارمیشن ہے باجوہ صاحب کے قریبی سرکلز کے حوالے سے، اور یہ انفارمیشن آتی رہی ہیں وقتاً فوقتاً بھی. انہوں نے ان کو ہٹا دینا تھا کہ پھر ریسکیو کے لیے آ گیا، اس کے لیے کوششیں شروع ہو گئیں. جیسے ہی ماحول بننا شروع ہوا تو ریسکیو کے لیے آ گیا اپنا کرونا. تو کرونا کے کور کے اندر اس کا IMF کا پروگرام بھی آگے کو بڑھ گیا، اور ٹرمز اینڈ کنڈیشن بھی ریلیکس کر دی گئیں. باہر سے 5-6 ارب ڈالر مل گیا جو عمران خان نے کھا دیا اور اپنے دوستوں میں بانٹ دیا، جو بھی اس کے انڈسٹریلسٹ دوست تھے. یہ جو آپ کو ایپٹما اور یہ فلانی آرگنائزیشن اور ٹمکانی آرگنائزیشنیں چیختی نظر آتی ہیں، وہ پوائنٹ تو بنٹو ملے ہوئے انہیں ڈالر، مطلب 5.5 ارب ڈالر انہیں جو ونڈیا سی. کسی کو سبسڈی دے دی، کسی کو کہہ دیا تیرا بل آدھا ہوئے گا، آدھا بل سرکار دے گی، کسی کو کہا تیرے ملازمین کی سیلری جو ہوگی اس کے برابر آپ کو قرض دے دیں گے، 3% کے اوپر قرض دیں گے آپ کو. آپ اگوں ملازم سارے فارغ کر دو، لیکن رول دے مطابق سیلری رول دے مطابق انہوں نے ادھر ملازموں کی سیلریاں کی ہیں آدھی، اور ادھروں جناب سرکار سے اس کے برابر رقمیں لے کے. تو یہ لمبے بڑے جڑے اب دیکھیں نا، پاکستان کی سب سے بڑی بلڈنگ جو ہے وہ ملتان میں بننے جا رہی ہے، سرین، ٹھیک ہے نا. تو اتنا پیسہ کہاں سے آیا لوگوں کو؟ امریکہ کو گئے ہوئے اور لوگوں کو امریکہ کی چاکری کیے ہوئے تو اتنا عرصہ ہو گیا. تو یہ پیسہ کرونا میں آیا نا بھائی، ٹھیک ہے. کرونا میں اربوں خربوں یہ جو بڑے بڑے مگرمچھ ہیں ان کی جیبوں میں عمران احمد خان نیازی نے گھسیٹ دیے، تو ان کو تو پیارا لگے گا نا. ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو ہٹا دیا جائے، یا اس طرح کی کوئی بات انہوں نے کوٹ کی ہے. میرا خیال اس کی تردید آ چکی ہے شدید ترین الفاظ کے اندر. لیکن عمران خان صاحب تو عمران خان ہیں، وہ تردید آ جائے یا نہ آئے. حالانکہ 2 ذرائع سے انہوں نے تردید کی ہے، ایک جاوید چودھری نے خود آ کے تردید کی ہے، اور ایک منصور علی خان سے تردید کروائی گئی اس کی. لیکن عمران احمد خان نیازی صاحب نے اپنے اس لیٹر کے اندر یہ اور اس طرح کی دیگر باتیں ڈال کے اور کہا کہ جناب صدر مملکت اس امر کی تحقیق کریں کہ یہ ہم سے مراد کون ہے، اور باقی کون جو تھا وہ رجیم چینج کے اندر انوالو تھا. اب دیکھیے، صدر مملکت کی نہ اتنی اوقات ہے نہ بساط ہے.
صدر صاحب کے ریفرنس کے اوپر یا لیٹر کے اوپر اگر کچھ ہونا ہوتا تو سپریم کورٹ کو خط لکھا تھا نا, اسی الوی صاحب نے لکھا تھا نا, تو سپریم کورٹ نے اٹھا کے باہر پھینک دیا. صدر مملکت کے کسی حکم کی اہمیت تب ہے جب وفاقی حکومت ہیڈڈ بائی پرائم منسٹر اور کنسسٹ آف, ٹھیک ہے, کیبنٹ, کابینہ اگر کسی اقدام کی منظوری دیتی ہے تو پھر وہ, میرا مطلب ہے کہ وہ کام ہوتا ہے, پھر وہ صدر مملکت کا خط کسی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. ورنہ صدر مملکت نے یہ جو تھا کیا نام ہے سائفر والے کے اندر اپنا لیٹر لایا تھا نا اتنے تو بھیج دیتا سی نا, حالانکہ اپنے جج بیٹھے ہوئے سن اتنے, نہیں ٹیک اپ کر سکے. وفاقی کابینہ کی سپورٹ کے بغیر صدر کا حکم جو ہوتا ہے وہ فریولس ہوتا ہے, بیس لیس ہوتا ہے, ہیونگ نو افیکٹ ہوتا ہے. اب صدر مملکت کو اگر انہوں نے کہا ہے کہ اس کی انکوائری کنڈکٹ کریں تو کیا پروسیجر ہو سکتا ہے؟ نمبر 1 یہ پروسیجر ہو سکتا ہے کہ وہ چونکہ سپریم کمانڈر ہیں فورسز کے, تو وہ یہ لیٹر اپنا کورنگ لیٹر لگائیں اور بھیج دیں چیف آف آرمی سٹاف کو کہ جناب یہ آپ کے سابقہ چیف کے بارے میں, اور ہو سکتا ہے کچھ سرونگ لوگ بھی ہوں ان کے بارے میں, یہ ایک میرے پاس خط آیا ہے تو آپ ذرا اس پہ غور فرما لیجیے. ڈائریکشن نہیں دے سکتے وہ, ان کی ڈائریکشن کوئی بائنڈنگ نہیں ہوگی, ہیونگ نو افیکٹ ہوگی. ویسے یہاں پہ کیا نہیں ہو رہا, مطلب سپریم کورٹ کا مظاہر علی اکبر نقوی جو مرضی کہہ دے, عدالت کے اندر بیٹھ کے کہہ دے کہ نہیں عمران خان کی یہ نہیں, یہ مراد ہوگی. کیس کوئی ہو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو طلب کر کے تو کہے کہ تمہیں یہ حق کس نے دیا ہے کہ تم تبادلے کرو, وہ کہے مائی لارڈ مجھے آئین نے یہ حق دیا, اچھا پھر تمہیں دوسرے کیس میں دیکھتے ہیں. بھلے یہ کہہ دے بھائی, اعجاز الحسن جو مرضی کہہ رہے, وہ تو یہاں پہ بہت کچھ رہا ہے, لیکن جو نظام ہے, جو قانون کی سبز کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے, اس کے مطابق صدر صاحب کا جو خط ہے وہ ایک مطلب کہ ریفرل لیٹر والی بھی حیثیت نہیں ہے اس کی, کو جا کے آپ کہیں کہ وہ ڈائریکشن ہو, وہ حکم ہو. اچھا جی, ایک تو یہ کہ وہ آرمی چیف کو بھیج دیں, دوسرا یہ ہے کہ وہ بھجوا دیں وفاقی حکومت کو, اور وفاقی حکومت کو کہیں کہ جناب اس کے اوپر جو ہے وہ آپ ایک انکوائری کریں. وفاقی حکومت آل پاورفل ہے, اگر اس کا دل کرے تو وہ اس کے اوپر انکوائری کر دے, ورنہ کابینہ کا اجلاس ہو اور وہ کہیں کہ ہم نہیں سمجھتے کہ وہ معاملہ اتنی امپورٹنس کا ہے کہ ہم اس کے اوپر کوئی انکوائری کنڈکٹ کریں. یہ تو تھا اس خط کا حوال. اب آ جائے نادر چودھری کی انٹری کرتے ہیں دوبارہ. نادر چودھری کی انٹری ہے, ٹھیک ہے. نادر چودھری صاحب جو ہیں وہ سوشل میڈیا لاگرتھم کے بڑے گرو ہیں اور چیزوں کو وقت سے پہلے بھانپ لیتے ہیں. اور یہ اس بات کے اوپر جب عمران خان کا سورج سوا نیزے پہ تھا اور عمران خان کے خلاف کوئی ایک فکرہ اگر کوئی جرنلسٹ جنرل قمر جاوید باجوہ کے سامنے بول دیتا تھا تو جنرل قمر جاوید باجوہ اس کو گالیاں نکالتے تھے بھائی, اگر کوئی, اور اس کو ڈائر کانسیکوینسز کی, خطرناک نتائج کی دھمکیاں دیتا تھا. بابا دھمکیاں لانا شروع کر دینا سی کہ تمہیں یہ کر دیں گے, زمین میں گاڑ دیں گے, اس طرح کا, ٹھیک ہے. کئی لوگوں نے ہمیں بتایا آ کے ان کے ساتھ میٹنگ سے نکل کے, وہ محبت کا سورج سوا نیزے پہ چمک رہا تھا. آئے ہائے کی گل کیا گیا, واہ 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 واہ, محبت کا سورج سوا نیزے پہ چمک رہا تھا جناب عمران احمد خان نیازی کے ساتھ جناب قمر جاوید باجوہ صاحب کا. اس وقت انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ عمران خان سب سے پہلے اس نظام میں قمر جاوید باجوہ کو پڑھے گا. یہ بات جو ہے, یہ میں نے کہا آپ کو کیسے پتا ہے؟ کہتا ہے جی ان کے جو ٹرینڈز ہیں, ان کے جو سوشل میڈیا کے اوپر جو لوگ ہیں, ان سے یہ انڈیکیٹ ہو رہا ہے. تو آج کے دن جب ہم یہ ولاگ کر رہے ہیں تو نادر چودھری کی بات ٹھیک ثابت ہوئی ہے کہ عمران خان سب سے پہلے قمر جاوید باجوہ کو پڑھا ہے. اس وقت ان کے درمیان اتنی گاڑی چھن رہی تھی, لیکن درمیان میں آپ کی ٹیم کے ممبر نا کچھ ایسے انڈیکیٹرز دے رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ارسلان بیٹا کیا کر رہا ہے, وہ اظہر مشوانی کیا کر رہا ہے, وہ عمران لالے کا کیا کر رہا ہے. جب آپ ان کے سارے وہ لاگرتھم وغیرہ نکالتے ہیں, وہ بھائی وہ گرو آدمی وہ کٹ لینا ہے, تو وہ پھر کٹ کے انالیسس کرتا ہے کہ پائن اے مستقبل کا ٹرینڈ بن جا رہا ہے, اور وہ بن گیا.
ٹھیک ہے، مجھے یاد ہے میں اس کو آپ کو بتا دیا. تو اب انہوں نے ایک اور پروڈکشن کی ہے، ٹھیک ہے، اور ڈیٹ دی ہے باقاعدہ. انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جناب اگلی باری جس کو ٹارگٹ کرنے جا رہا ہے عمران احمد خان نیازی، اس کا نام چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال ہے. سر جی میں اپنے کو نہیں کہہ رہا، اور نادر چودھری کینیڈا بیٹھا ہے جو انہیں کیا ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ میرے انالیسز کے مطابق، ان کا انالیسز ہے کہ جناب عمر عطا بندیال جو ہے اس کی چھترول، سوشل میڈیائی چھترول پی ٹی آئی کے ہاتھوں جولائی میں شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے، کٹ آف ڈیٹ بھی دی ہے. جولائی، اگست، سپٹمبر میں یہ ماحول بنائیں گے کہ یہ چتر مار مار کے ان کے ہاتھ جو ہیں وہ سیدھے ہو چکے ہوں گے، تو پھر آتے ہی استقبال کریں گے سپٹمبر میں وہ جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، اسی ٹرینڈز کے ساتھ، انہی گالیوں کے ساتھ اور انہی گلوچ کے ساتھ. درمیان میں سازش ہو رہی ہے عدلیہ کی طرف سے کہ کسی طریقے سے کوئی رجیم چینج ہو جائے، عمران خان کو واپس 2/3 اکثریت سے. یہ عدلیہ تو الیکشن نہیں کروانے دے گی، ایسے الیکشن جس میں عمران خان ہارنے کا امکان ہو. یہ تو 2/3 نہیں 3/4 اکثریت کے ساتھ کروائیں گے. وہ اتنے تو ایک ثاقب نثار سی نا پچھلے الیکشن میں، ایتھے 8 ثاقب نثار بیٹھے ہوں گے، اور بلکہ 28 ثاقب نثار بیٹھے ہوں گے. ہائی کورٹ والے بھی نال جمع کر لو، ٹھیک ہے. اب ثاقب نثار کا نام ایک گالی ہے، لیکن چونکہ یہ باجوائز ہو چکے ہوئے ہیں، جو ان کو جتنی گالیاں دے گا، تو اس لیے یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. عمران احمد خان نیازی نے اس آپریشن کے اندر فیض حمید کے گریبان پہ ہاتھ ڈال دیا ہے اس لیٹر کے تھرو. جو لیٹر اس نے صدر کو لکھا ہے، اس نے کہا یہ جب وہی کہتا ہے باجوہ، وہی سے کیا مراد ہے، وہ فیض حمید سی نال ہو دے. تو اس نے اپنے دوسرے محسن فیض حمید کے گریبان پہ ہاتھ ڈال دیا ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے اگر اسی تاریخ کو مد نظر رکھا جائے تو پھر جناب اپنا کیا نام ہے، جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس اعجاز الاحسن، ان دونوں کی بھی جناب جو ہے وہ ہوگی سوشل میڈیائی ہوگی، تاکہ وہ پیس سیٹ کر سکیں. اور پھر جناب یا تو وہ بنے ہی نہ، انہی کے ذریعے ہی وہ کوشش کریں کہ وہ نہ بنے. لیکن اگر وہ بن جائے اپنا کی نا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس، تو اس کو پھر ایسی تیسی کی جا سکے، ٹھیک ہے. فائز عیسیٰ صاحب کیسے بچ سکتے ہیں؟ میرے کو میرے کو ایک ذریعہ ہے جس ذریعے نال میں وہ قاضی فائز عیسیٰ تک پہنچاؤں گا. تمہوں دسن والی گل نہیں، ٹھیک ہے. آہو تو آپ کو وہ بتانے والی بات نہیں. ان کے پاس بھی ایک وے آؤٹ انہوں نے سجیسٹ کیا ہے، وہ میں آپ کو نہیں بتا رہا، لیکن قاضی صاحب کے پاس وے آؤٹ ہے ان لوگوں کو کاؤنٹر کرنے کا. انہی کے سائنٹیفک طریقے کے اندر وہ اگر وہ ایکسرسائز کر لیں گے تو یہ ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکیں گے. لیکن دیکھیں ان کو وہ موقع ملتا بھی ہے کہ نہیں ملتا. بہرحال یہ ایک تجزیہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے. آپ کو اگر کسی اس پہ فرمانا ہے تو نیچے آ کے فیڈ بیک لکھ دیجئے. میں سیاسی تھیوریوں کا خریدار نہیں ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ نادر چودھری کی پچھلی بار ٹھیک نکلی تھی، اس لیے میں تمہاری خدمت ہے اٹکار. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.